بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن لقیط ابن صبرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء، وضو اچھے طریقے سے کرو، کامل طریقے سے وضو کرو، اطمینان کے ساتھ، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان بھی، اور اسی طرح یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، تاکہ انگلیوں کے درمیان بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق کرنے میں مبالغہ کرو، یعنی جب ناک میں پانی ڈالو تو نرم ہڈی تک پہنچاؤ، اور اگر روزہ ہو الا ان تکون صائما، اگر آپ روزہ دار ہیں تو پھر استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا۔ غرغرہ اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کی سنتیں ہیں، لیکن اس حالت میں کہ جب بندے کا روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ کرنے سے اگر پانی حلق میں چلا جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی طرح ناک میں اگر زیادہ پانی چڑھائیں گے تو پھر بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے اس وقت جب کہ انسان روزہ دار نہ ہو۔ اگر انسان روزے کی حالت میں ہے تو پھر غسل کرتے ہوئے بھی جو ہے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی وضو کے دوران یہ سنت ہے ہی نہیں ہے، یہ ضروری ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف اس وقت ہے کہ جب انسان کا روزہ نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت ہو تو روزہ افطار کرنے کے بعد کر لیں، تو اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شریعت نے آسانی دی ہے، نرمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا چاہیے تاکہ حلق تک پانی چلا جائے، غرغرہ کرنے چاہیے، اور اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا چاہیے، اور اگر روزہ دار ہوں تو پھر صرف کلی پر اکتفا کرنا چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی